آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ٹاپک تو بہت وسیع ہے اور اس کی تاریخ بھی بہت قدیم ہے، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ اس کی چیدہ جو تاریخ ہے اس پہ روشنی ڈال سکوں، یا بہت مختصر، کیونکہ جتنی اس چیز کی تاریخ وسیع ہے تو اس پہ جتنی بھی روشنی ڈالی جائے وہ کم ہے، اور تاریخ بھی اس کی اتنی ہی پرانی ہے، کیونکہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے تک اس چیز کے استعمال کے شواہد ہونے والی کھدائیوں سے مل رہے ہیں۔ جی حضور، اس چیز کا نام ہے تمباکو۔ میں کوشش کروں گا 2 سے 4 منٹ میں تمباکو کی تاریخ کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال سکوں۔ میرا ساتھ دیجیے گا، اور کائنڈلی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور کمنٹس کیا کریں اگر کوئی بات میں بتانے سے قاصر ہوں یا نہ بتا سکوں یا جس پہ روشنی نہ ڈال سکوں تو کائنڈلی آپ کمنٹس میں ضرور پوچھا کریں۔ دوستو، تمباکو کو اگر کہا جائے تو یہ ایک عہد ساز پودا ہے۔ تمباکو کا تعلق ریاستیں بنانے اور گرانے میں بھی رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے تو وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ تمباکو ایک وقت تھا کہ چاندی کے ہم وزن بکا کرتا تھا، لیکن لوگ پھر بھی اس کو پیتے تھے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو ہائی سوسائٹی سے نیچے آئے تو وہ بہت جلدی سپریڈ کرتی ہے، کیونکہ وہ ایک فیشن کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ اور تمباکو بھی ایسا ہی تھا، یہ جب یورپ میں آیا ہے تو یہ ہائی سوسائٹی سے نیچے سپریڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا، اور جہاں پہ تمباکو پیدا ہوتا تھا ان کے جو سفیر تھے یا حکمران یا عمرا تھے، وہ اس کو پھیلانے کی ایسی ٹیکنیکس استعمال کیا کرتے تھے کہ یہ ہائی لیول سے نیچے کی طرف آئے۔ چلیں دوستو، شارٹ شروع کرتے ہیں کہ تمباکو، حالانکہ آج اس پہ جتنا بھی بولا جائے وہ کم ہے، کہ تمباکو کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں۔ یہ آج کل ہی نہیں، اس وقت بھی یہ نقصانات سامنے آ چکے تھے، لیکن اس کا استعمال اتنا بڑھ چکا تھا اس وقت، جو کہ آج بھی ہے، جس پہ آج بھی قابو نہیں پایا جا رہا۔ ان وقتوں میں بھی اس کے لیے بہت ساری کوششیں ہو چکی ہیں، اس لیے کہ کچھ ممالک نے اس کے لیے ان کے پینے والوں کو سزائے موت دی، کچھ ممالک میں ان کے بیچنے والوں کو سر قلم کیے جاتے تھے، کچھ ممالک میں شرم دلانے کے لیے ان لوگوں کے نتنے کاٹ دیے جاتے تھے جو یہ نسوار رکھتے تھے یا تمباکو کا استعمال کسی بھی شکل میں کرتے تھے۔ زمانہ قدیم سے ہی تمباکو کو نسوار کے طور پہ استعمال کیا جاتا رہا ہے، چباتے تھے لوگ اس کو، اس کے سگریٹ جیسے ہیں لکڑی کی نالیوں میں بھر کے ڈالتے تھے، گول گول اس کو بنا کے پتوں کو لپیٹ کے تو پھر اس کو سگریٹ کی شکل دے کے پیا کرتے تھے۔ تمباکو تقریباً 1492 سنہ عیسوی کے اواخر میں کولمبس کا جہاز جب کیوبا کے ساحل پر لنگر انداز ہوا تھا تو اس نے ایک اپنا رکا لکھ کے، جو کیوبا کے خان اعظم تھے ان کی خدمت میں اپنے کچھ جو اپنے ساتھ ان کے ساتھی تھے ان کو روانہ کیا تھا کہ کیوبا کے جو خان اعظم ہیں ان کے پاس یہ رکا لے کے جائیں، اور ان سے درخواست کی تھی کہ وہ ان کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کریں۔ وہ منظر ان کے لیے ایک عجیب تھا کہ لوگ اپنے منہ سے دھواں نکال رہے تھے، لوگوں نے لمبی لمبی لکڑیاں اپنے منہ میں دبا رکھی تھیں، اور کچھ لوگ ان لکڑیوں کا جو ایک حصہ ہے وہ اپنے منہ میں لے کے چبا رہے تھے، کچھ ان کو انہیل کر رہے تھے اور دھواں نکال رہے تھے۔ یہ منظر ان کے لیے نیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ اس وقت وہ تمباکو کو رنج و غم دور کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریوں کا علاج کرتے تھے، جلدی امراض کا علاج کرنے کے لیے وہ اس کو استعمال کرتے تھے، بخار میں استعمال کرتے تھے، فلو میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔
اور کچھ جادو ٹونے میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا، کچھ امراض میں اس کی دھونی دی جاتی تھی، اور بعض جگہ پہ تو اس کو اتنا مقدس سمجھا جاتا تھا کہ جیسے کہ مایا قبیلے کے جو مذہبی پیشوا تھے وہ بارش لانے کے لیے تمباکو پیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان پتیوں کو لپیٹ کے جو گول گول ایک نلی بنایا کرتے تھے وہ، اس نلی کو وہ ٹباکا کہتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی لفظ ٹباکا سے نکل کے یہ نام جو آج کے دور میں رائج ہے تمباکو، یہ نکلا ہو۔ شمالی امریکہ کے جو انڈین قبائل تھے ان میں تمباکو کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اتنی اہمیت تھی کہ وہ اس کو کرنسی کے طور پہ استعمال کرتے تھے، پیسے کے طور پہ، کہ جس کے پاس اچھی پتی یا اچھا تمباکو ہوتا تھا وہ اس کے بدلے کوئی بھی چیز خرید سکتا تھا۔ کچھ سیاح جو 14ویں اور 15ویں صدی کے جو سیاح ہیں وہ اپنی سیاحت ناموں میں، سفر ناموں میں لکھتے ہیں کہ تمباکو کو بطور نسوار بھی رکھا جاتا تھا۔ اس وقت کی تمباکو کی پتیاں چبائی جاتی تھیں اور سگار یعنی کہ لکڑی کی لمبی لمبی نالیوں میں ڈال کے ان کو پیا جاتا تھا۔ اور اس وقت کے سیاح یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس وقت تمباکو 2 طرح کا ہوا کرتا تھا جو کہ آج بھی ہے۔ ایک تمباکو کی پتیاں بڑی نرم و ملائم اور دھواں بہت ہلکا ہوتا تھا، اور دوسری قسم کا تمباکو اس کی پتیاں سخت ہوتی تھیں اور دھواں بہت ہوتا تھا، تلخ اور سخت ہوتا تھا۔ کہ کولمبس نے اپنے ساتھیوں کو کیوبا کے خانِ اعظم کے پاس ایک رکا لے کے بھیجا تھا کہ ہم سے تجارتی تعلقات قائم کیے جائیں۔ خیر کیوبا والوں کے ساتھ کولمبس کے تجارتی تعلقات تو قائم نہیں ہو سکے، ہاں البتہ یہ ہوا کہ کولمبس کو تحفے میں تمباکو کی کچھ نلیاں مل گئیں، تحفے کے طور پہ جو کولمبس کو دی گئیں۔ وہاں سے کولمبس ان کو لے کے اسپین پہنچا۔ اگر اس وقت کی تاریخی دستاویز دیکھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 1531 سنہ عیسوی تک اسپین میں باقاعدہ دونوں اقسام کے تمباکو کی کاشت شروع ہو چکی تھی۔ شروع میں اس تمباکو کو جو ہے وہ صرف علاج کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، بوٹیوں کے ساتھ شامل کر کے، اور پھر اس کا استعمال کچھ اس طرح سے بھی ہونا شروع ہو گیا کہ جہازوں کے انگریز، فرانسیسی، ولندری حملے میں تمباکو کی پتیوں کو استعمال کیا جانے لگا اپنی تھکن کو دور کرنے کے لیے، اور اس کو بڑا مقدس سمجھا جانے لگا۔ اس طرح یہ پتیاں جو تھی، یہ جو بیج تھے تمباکو کے، یہ سیاحوں کے ذریعے اور تاجروں کے ذریعے یورپ پورے میں پھیل گئے۔ شروع میں بہت کوشش کی گئی کہ تمباکو کو جو ہے صرف معالجوں کی پہنچ تک رکھا جائے اور عام لوگوں کی پہنچ میں نہ دیا جائے، لیکن عوام میں اس کا رجحان اتنا بڑا کہ بہت پابندیاں لگانے کے باوجود تمباکو دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے 16ویں صدی کے وسط میں تقریباً اس طرح سے ایک سیاح نے تمباکو کے بیج لیے اور وہ فرانس چلا گیا۔ پھر اس کے چند سالوں کے بعد پرتگال میں فرانس کا جو سفیر موجود تھا اس کا نام جین نیکوٹ لکھا جاتا ہے۔ اس نے تمباکو کے بیج لیے اور جو پرتگال کی ملکہ تھی کیتھرین میڈیسی اس کی خدمت میں پیش کیے اور کہا کہ یہ ملکہ عالیہ یہ خاص طور پہ آپ کا پودا ہے، یہ ملکہ کا خاص پودا ہے، کیونکہ اس سے پہلے پرتگال میں یہ بیج نہیں تھا۔ جب ایک تحفے کے طور پہ بیج ملکہ کو ملے تو وہ بہت مقبول ہوئے، اور اس طرح سے جو تمباکو ہے وہ پرتگال میں بھی پھیلنا سٹارٹ ہو گیا۔ اب تمباکو کو پلانے میں جو ہے یہ جو جین نیکوٹ تھے، اس کی
خدمت یا اس کا کردار یا اس کی اہمیت اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب سائنسی طور پہ پودوں اور جانوروں کے نام رکھنے شروع کیے گئے تو اسی جین نیکوٹ کے نام پہ تمباکو کا نام نیکوٹیانا رکھا گیا۔ اسی طرح سے انگلستان یعنی کہ انگلینڈ میں اگر دیکھا جائے تو تمباکو کی جو کاشت ہے وہ سر جان ہکن نے سٹارٹ کی تھی، اور اسی طرح سے ملکہ الزبتھ اول کے دربار میں سر والٹر ریلی نے تمباکو کو پیش کیا تھا، اور اسی طرح سے پھر وہی بات کے اوپر سے جو مقبولیت ملتی ہے وہ نیچے تک ضرور آتی ہے۔ دربار میں پیش کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تاکہ تمباکو مقبول ہو۔ حالانکہ تمباکو کی جو کاشت ہے وہ مقامی طور پہ بھی سٹارٹ ہو چکی تھی، جیسے سر جان ہکن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن پھر بھی انگلینڈ میں تمباکو اتنا استعمال ہوتا تھا کہ تمباکو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے اسپین سے خاص طور پہ تمباکو خریدا جاتا تھا، اور یہ وہی دور ہے جب تمباکو چاندی کے اوز بکا کرتا۔ اب تمباکو کی جو اتنی پبلسٹی ہے، اتنی مقبولیت ہے، تو جو انگلینڈ کے حکمران تھے ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس تمباکو کی وجہ سے ان کے ملک کی چاندی جو ہے وہ دوسرے ملک میں جانا سٹارٹ ہو چکی تھی، یعنی کہ اسپین میں جانا سٹارٹ ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ اس کو روکا جائے، اور اس کا حل یہ نکالا کہ جو تمباکو خریدے گا اس کے اوپر اضافی ٹیکس لگا دیا گیا، لیکن پھر بھی تمباکو کو روکنے میں وہ ناکام رہے، کیونکہ اس کا جو فیشن سمجھ لیں، استعمال سمجھ لیں، اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ اس کو روکنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسی طرح سے پرتگالیوں نے تمباکو کو چین میں متعارف کروایا تھا، اور یہ چین میں اس کا استعمال اتنی تیزی سے بڑھا کہ جو وہاں کے ملک کے بادشاہ تھے کانگ سائی، انہوں نے تمباکو بیچنے والوں کے سر کرنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن پھر بھی اس کو روکنے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اور اس طرح کرتے کرتے تمباکو کی پتیاں پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ ایون کہ اگر مسلم ہسٹری پہ نظر ڈالی جائے تو خلافت عثمانیہ کے شاہ مراد رابع جو تھے وہ تمباکو پینے والوں کو قتل کرا دیا کرتے تھے، اور اسی طرح جو روس کے حکمران تھے وہ نسوار استعمال کرنے والوں کے نتنے کٹوا دیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی لوگ چوری چھپے چھپ کے تمباکو استعمال کیا کرتے تھے، اور رفتہ آہستہ کرتے یہ دور آ گیا، اور حکمران جس چیز کو فیشن کے طور پہ لائے تھے اس چیز کو قابو نہیں کر سکتے، اور یہ تمباکو آج بھی تمام ممالک کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک بنا ہوا ہے جس کو وہ قابو نہیں کر پا رہے۔ تمباکو ایک ایسا ٹاپک ہے، اگر اس کی مضر اثرات پہ بولا جائے تو بولتے رہیے آپ اس کو کور نہیں کر پائیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ اگر دوستو آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوئے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا، کمنٹس کیے، اور اگر آپ نے چاہا کہ میں اس کا پارٹ 2 تیار کروں تو دوستو میں اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں پہ ویڈیو بناؤں گا، اور اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان پہ ویڈیو بناؤں گا، اور وہ باتیں بتاؤں گا جو کہ سائنٹیفک طور پہ پروو ہو چکی ہیں، سامنے آ چکی ہیں، ان پہ ویڈیو بناؤں گا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ جاتے جاتے وہی پیغام، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال کیجیے، دوست احباب کا خیال کیجیے، ہمسائے رشتہ داروں کا خیال کیجیے، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے
تاکہ اللہ رب العزت آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیں۔ السلام علیکم۔